अस्सलाम वालेकुम जनाब। भारतीय रियासत बिहार का सीएम वजीर आला जिसका नाम है नीतीश कुमार, मोदी का इत्तेहादी, एक तकरीब के दौरान जब एक मुसलमान खातून डॉक्टर अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेने आती है, तो ज़बरदस्ती बदतमीज़ी के साथ इस वजीर आला ने, जिसका नाम नीतीश कुमार है, उस खातून के मुंह पे उसने चूंकि नकाब लिया हुआ था, पर्दा किया हुआ था, मुसलमान खातून है, ज़बरदस्ती स्टेज पर पूरी दुनिया के सामने उसका नकाब नीचे उतारा। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर ये जो बदबख्त सीएम है, जो सो कॉल्ड इंडियन लिबरल डेमोक्रेसी का नुमाइंदा है, ये असल में हिंदुत्व का गलीज और घटिया तरीन चेहरा है। इसकी तफसील मैं बयान करूंगा कि इसको आप जहनी मरीज क्यों कहा जा रहा है। दूसरा बड़ा अहम मामला है टीएलपी से जुड़ा हुआ। आपको याद है उनके दोनों जो रहनुमा हैं, अनस रिजवी और दीगर उनके दूसरे जो भाई हैं साद रिजवी, वो अभी तक 1.5-2 माह हो गए, अभी तक मंजर आम पर नहीं लाए जा रहे, लेकिन पार्टी का लदम करार दे दी गई। उस सिलसिले में एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त ये हुई है कि इनके पीर ज़हीरुल हसन शाह हैं, जो कि नायब अमीर हुआ करते थे इस जमात के। एक ज़माने में इन्होंने 2024 में काजी फायसा को धमकियां दी थी, तो उसकी पादाश में 10 साल कैद की सज़ा इन्हें सुना दी गई है। ये बड़ा बहुत ही अहम नौयत का ये केस था। चार्जेस क्या थे, धमकी थी क्या, और इस सज़ा का मतलब क्या होगा? क्या टीएलपी के बाकी रहनुमाओं के साथ भी ये होगा? ये जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, 2-4 चीज़ें मैं वाज़ेह करूँ। मुझे दोस्तों का बहुत फीडबैक आ रहा था कि आप बड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन देते थे, तो शायद आप अपने बैलेंस को या अपने इत्तेदाल को उसके साथ बेहतर सलूक नहीं कर पा रहे। तो आपकी दुआ से और आपके एतमाद से ये हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ये इत्तेदाल कायम रहेगा। पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ी के तौर पर ख़बर दें, मालूमात दें और इत्तेदाल कायम रखें। किसी का तर्जुमान या किसी का सियासी ईंधन हमने नहीं बनना। जिन आरा पर मबनी मेरे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वो मेरे पहले दिन की आरा हैं, कोई नई आरा नहीं है। जहाँ पीटीआई के हक की बात होगी, बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे। मुलाकातें नहीं होंगी, सवाल उठाएंगे। ये भी बताएंगे कि पीटीआई मकबूल जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पीटीआई के दोस्तों के लिए मेरा पैगाम था। लेकिन खबर जो मैं आपको देने लगा हूं, बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले ये हमने खबरें सुनी कि इमरान खान साहब को अडयाला से मछ, साहिवाल, सक्खर, अटक किला या दीगर जगहों पर मुंतकिल किया जा सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह थी हुकूमत के यहाँ कि अगर ये मेल मुलाकातों पर पाबंदी लगती है और पीटी वहाँ पे जलसा करती है, मुजाहरा करती है, धरना देती है, जैसे लास्ट टाइम भी दिया गया, तो उससे बचने के लिए इनको कहीं दूर दराज मुंतकिल कर दिया जाए। मेरी अब ताज़ा खबर यह है, और एक अहम हुकूमती वजीर से उसमें मेरी तफसीली बात भी हुई, इमरान खान साहब को फिलहाल अडयाला से कहीं और हुकूमत मुंतकिल नहीं कर रही। मेरा ख्याल है करना चाहेगी भी नहीं, प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिलहाल वो अडयाला में ही रहेंगे। हाँ, मेल मुलाकातों पर पाबंदी का मामला चूंकि तू रहने का खदशा है। एक बुनियादी हक है जो अदालत का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आती कि मुलाकात से डर क्या है हुकूमत को, ऐसा क्या हो जाएगा? अगर पीटीआई का जो मकबूलियत है या पीटीआई को खतरा नहीं है, तो मेल मुलाकात उनके रहनुमा से होने में मसला क्या है? एक खबर ये थी कि अडयाला से कहीं और उन्हें मुंतकिल करना फिलहाल नहीं है प्लान में। खबरों में ज़रूर था, एक धमकी के तौर पर ये खबर ज़रूर दी जा रही थी कि अगर आपने बाहर बैठ के धरने और एहतजाज बंद ना किए तो उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। ये उसकी बुनियाद थी। दूसरी खबर, 28वीं तरमीम, नए सूबे, एनएफसी अवार्ड और दीगर मामलात के ऊपर बिलावल पंजाब भी आए हुए थे। तो दूसरी खबर मेरे पास ये है कि फिलहाल 28वीं तरमीम के ऊपर भी हुकूमत के साथ उसके इत्तेहादी नहीं मान रहे, इसलिए 28वीं तरमीम फौरी तौर पर आती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। प्लान है, अगला बंदोबस्त वही है। सूबों का शेयर एनएफसी की मद में उसकी गांठ छांट करनी हो, या नए सूबे या बल्दियाती निज़ाम और दीगर मामलात को फिक्स करना हो, असल हदफ है जहन में। लेकिन एक वक्त में बहुत ज़्यादा मुहाज अभी खोलने की पोजीशन में सरकार है नहीं। तो अभी 28वीं तरमीम के ऊपर हुकूमत को पीपल्स पार्टी की 1% भी हमायत हासिल नहीं है, और यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पे अभी ये प्लान कागज़ों में तो मौजूद है, लेकिन अमली सूरत इख्तियार नहीं कर पाएगा। और तीसरी खबर, वो खबर जुड़ी हुई है गवर्नर राज के पी में। वो भी चंद दिन की मेहमान खबर थी। हुकूमत और हुकूमती हलके ये तय कर चुके, इन्हें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी, बिलखुसूस सीएम आफरीदी ने जो जलसे किए कोहाट में, पेशावर में, उन जलसों में जो पीटीआई का चार्ज कारकुन हमें दिखाई दिया। तो अब मेरी ज़ाती राय ये है, और ख़बर भी ये है, कि गवर्नर राज का जो प्लान था या धमकी थी, वो बस खबर की हद तक ही रहेगी, उसका भी इम्कान नहीं है। आ जाएँ आज के असल मौजू की तरफ, जिसका मैंने इंतखाब किया। वो वीडियो भी मैं आपको साथ दिखाता रहूँगा। नीतीश कुमार, ये जनता दल के नेता हैं, जनता दल का ये सियासतदान है। 1951 में पैदा हुआ बुड्ढा, और इसको क्रीप बुड्ढा कहा जा रहा है, पागल सठाया हुआ बुड्ढा से करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस बदबख्त ने जो भोंडी और घटिया और गलीज हरकत की, पूरी दुनिया में वो तमाशा, पूरी दुनिया में भारत का वो चेहरा खुल के सामने आ रहा है। ये हुआ ये कि यहाँ पे पटना, भारत का एक शहर है बिहार में, वहाँ पे जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं,
ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی طرز پر ایک ڈگری ہوتی ہے، یعنی جو متبادل علاج کا طریقہ ہے طب کا بھارت میں، جیسے آیورویدک ہوتا ہے، اس طرح کی ایک ڈگری ہے ڈاکٹر کے پیرالل، تو ان کی اپائنٹمنٹ لیٹرز جنہوں نے وہ ڈگری کی وہ جاری کیے جا رہے تھے. ڈپٹی سی ایم بھی ساتھ کھڑا ہے اور یہ سی ایم نتیش کمار بھی وہاں کھڑا ہے اسٹیج پہ. تو یہ خاتون آتی ہیں ڈگری لینے کے لیے، اعلان ہوتا ہے. ان خاتون کا نام نصرت پروین بتایا جا رہا ہے، پٹنہ سے ان کا تعلق ہے، مسلمان ہماری بہن ہے. وہ ڈگری لینے آتی ہے، ڈگری لیٹر لینے آتی ہے، لیٹر ہاتھ میں پکڑتی ہے، یہ بھی کھڑا ہے، یہ نیچے جھکتا ہے، جھک کر اس سے کچھ پہلے مخاطب ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ آگے کرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ڈپٹی سی ایم اس کو تھوڑا روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابا باز آ جا، لیکن یہ باز نہیں آتا. اور پھر جس گھٹیا طریقے سے یہ ہماری اس مسلمان بہن کا نقاب نیچے کھینچتا ہے، میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے کہ یہ ہے بھارت. یہ ہمارے اپنے پاکستان بڑے مسائل ہیں، ہم تو اپنا رونا رو رو کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بھارت ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کہلانے کا دعویٰ دار ہے. یہ وہ بھارت ہے، یہ مودی کا بھارت ہے. مودی کا نیا چہرہ یہ ہے کہ جہاں ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو ابھی بہار میں الیکشن جیتا بی جے پی نے بڑی واضح مارجن کے ساتھ 245-46 سیٹوں میں سے انہوں نے 200 پلس سیٹیں ان کے اتحاد نے لی ہیں. یہ جنتا دل کا رہنما ہے، اس کے ساتھ اتحاد بی جے پی کا ہے، اور اس نے اس کے منہ سے ایسے نیچے نقاب زور سے اتارا. کھڑی کھڑی ہکا بکا وہ بچی رہ گئی، وہ ڈاکٹر رہ گئی. اب میرا سوال ہے ان بدبختوں سے، آپ کی کوئی خاتون ہندو جس نے بندیا لگائی وہ اسٹیج پہ آئے لینے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ، اور کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بندیا اتار دے ہاتھ سے کہ یہ کیوں پہنی ہوئی ہے، تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ یہ جو نقاب کرنا ہے، ابایا لینا ہے، چادر اوڑھنا ہے، یہ کوئی کلچر تو اپنی جگہ ہوگا مختلف علاقوں کا، یہ مذہب کا، ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے، اور ایک دوسرے کے ایمان اور عقیدے کی احترام کیا جاتا ہے. آپ اگر گوبر کے ساتھ غسل لیتے ہیں یا گوبر کو مقدس سمجھتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی اس کو، میں نے تو کبھی کسی بھی ذی شعور مسلمان نے کبھی اس کے اوپر وہ تمسخر آپ کا نہیں اڑایا ہوگا. آپ کی مرضی، جو مرضی کریں، آپ کے لیے گائے مقدس ہے، بالکل ہوگی، ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں مقدس ہیں، ان کا احترام کیجیے. نتیش کمار کے اوپر ٹھیک ٹھاک جو وہاں پہ باقی ماندہ طبقات رہ گئے ہیں انہوں نے اعتراض کیا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو رہنماؤں نے تو کہا کہ اسے مستعفی ہو جانا چاہیے. محمد زبیر ہمارے وہاں مقبوضہ کشمیر سے صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تفصیل لکھی ہے. اشوک سوین مشہور تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے مودی کے اتحادی ہیں، اور انہوں نے جو حرکت کی ہے فورسبلی انہوں نے پل ڈاؤن کیا ہے اس بچی کا، لیڈی ڈاکٹر کا جو نقاب ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، مسوجنی ہے، یہ اسلاموفوبیا ہے جو کہ اب سرکاری سطح پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اشوک سوان صاحب نے لکھا ہے. آگے تیجاسوی پرکاش نے لکھا ہے کہ یہ بڑا قابل مذمت واقعہ ہے، یہ ویڈیو وائرل میں نے دیکھی ہے، فورسبلی ایک خاتون کا نقاب نیچے اتارا جا رہا ہے. یہ پرسنل ڈگنیٹی، کانسنٹ اور ریلیجیس فریڈم کی وائلیشن ہے، اور کسی بھی اتھارٹی کو، کسی بھی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ سر کسی خاتون کی بے حرمتی کرے یا اس کے ساتھ یہ سلوک کرے جو اس بدبخت نے کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آگے کہ مسلم آئی ٹی سیل ہے، انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے بتایا کہ یہ فیتھ کا مسئلہ ہے، اس کی توہین کی گئی ہے فورسبلی اور ڈس رسپیکٹ ہے یہ، اور نتیش کمار کو پبلکلی اپالوجی کرنی چاہیے، اسے معذرت اختیار کرنی چاہیے، اسے معذرت مانگنی چاہیے. ایک اور اکاؤنٹ ہے وہاں پہ انڈیا میں، نہر ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا یہ نتیش کمار دماغ سے سٹیا گیا ہے؟ واٹ اے کریپ بڈھا ہی از، مینٹل ہیلتھ کا یہ شکار ہے. اور اس کے بارے میں پھر مارچ 2025 کی ایک ویڈیو میں نے اور دیکھی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے گا دھیان سے. اب یہاں پہ تو یہ مسلمان خاتون نہیں ہے جو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، یہ ہندو خاتون ہے جو وہاں پہ اسٹیج پہ آتی ہے اور کھڑی ہو کے ویڈیو بنوا رہی ہے، تصویر بنوا رہی ہے، سرٹیفکیٹ یا جو بھی معاملہ اسے دیا جا رہا ہے. لیکن یہ بڈھا آپ دیکھیں، یہ پاگل، یہ مودی کا پیروکار، کہ اس خاتون کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے، ہاتھوں سے کیسے اسے جھنجھوڑ رہا ہے، کیسے اسے اپنے مطابق کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے یہ مسلمان کے خلاف حرکت تو بہت ہی گندی کی، لیکن یہ ہندو خاتون کے خلاف اس نے جو کیا وہ آپ کے سامنے. اور ابھی ریسنٹلی جنوری میں اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، کنٹروورسی بڑی پھیلی، اس نے کہا بہار میں ہماری حکومت آئی ہے تو بہار میں خواتین نے کپڑے پہننے سیکھے، اس سے پہلے تو یہاں کپڑے اچھے نہیں پہنتی تھی خواتین، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اسی وجہ سے ہوتا رہا. یعنی اس طرح کی تو یہ مودی کے یہ جو چیلے ہیں، یہ ہندو دھرم ہو یا ان کی لبرل ڈیموکریسی، اس کے منہ پہ یہ گندی غلیظ سیاہی مل رہے ہیں. یہ بڈھا جو سٹیا گیا ہے قابل مذمت ہے، انتہائی زیادہ قابل مذمت ہے. جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس بندے کو ٹیگ کر کے اس کے اوپر لان تان کیجیے، اس بدبخت کے اوپر، کی ہمت کیسی ہوئی کسی مسلمان خاتون کا اس طرح سے نقاب نیچے اتارنے کی، شرم آنی چاہیے اس گھٹیا شخص کو. بارکیف مودی کا ہندوستان انہیں مبارک ہو، جس طرح وہ بناتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے زمین وہاں پہ تنگ ہوتی جائے گی. ایک بڑا اہم معاملہ ٹی ایل پی کے حوالے سے، جیسے اس جماعت کو پابندی لگائی گئی، جو کچھ تب ہو رہا تھا، تو میں نے ان دنوں ویلاگز جو کی آپ کی خدمت میں، تو آپ سے عرض کی تھی کہ یہ طویل مدتی بندوبست مجھے معلوم ہو رہا ہے، یہ ریاست اور حکومت طے کر چکی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور بالکل ویسا ہوتا آپ نے پھر دیکھا، چاہے وہ مریدکے کا واقعہ ہو، پھر سعد رضوی، انس رضوی کا غائب ہونا ہو. پہلے خبر یہ پھیلائی گئی کہ شاید وہ جان سے جا چکے ہیں، لیکن وہ خبر درست نہیں تھی.
میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ دونوں بحفاظت سلامت ہیں، غالباً کسی محفوظ مقام پر ہیں اور باوقت ضرورت شاید انہیں منظر عام پر لایا جائے۔ حکومتی ذمہ داروں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں، حالانکہ یہ خبر درست نہیں ہے، پتہ انہیں ہے۔ لیکن اہم پیش رفت جو ٹی ایل پی کے لیے ہوئی وہ یہ ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ جو کہ نائب امیر بھی تھے ٹی ایل پی کے اور سفید داڑھی اور مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی دبنگ شخصیت ہے اپنی جماعت کے، ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، فوری انہیں جیل بھی منتقل کر دیا گیا۔ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور میں جج صاحب ارشد جاوید ان کے پاس یہ کیس تھا۔ یہ ایس ایچ او حماد حسین ہیں جو یہاں پہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ ہے، ان کی مدعیت میں 2014 میں پرچہ درج ہوا تھا۔ پرچے میں اے ٹی سی ایکٹ جو ہے انسداد دہشت گردی کا ایکٹ، مذہبی منافرت پھیلانے، فساد پھیلانے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے اور دیگر دفعات ڈالی گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے وجہ سنیں۔ شملہ پہاڑی پریس کلب لاہور، وہاں پہ ایک بار 2024 کے آس پاس پیر صاحب مخاطب تھے اپنے کارکنان کے خلاف ساتھ، بلکہ اس سے شاید پہلے کی بات ہوئی ہے، اور قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کوئی کیسز دیکھے تھے مذہبی معاملات کے حوالے سے، میں ان کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے، کوئی 1000-1500 لوگ وہاں ہوں گے، انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ جو شخص قاضی فائز عیسیٰ کا سر لا کے دے گا اسے 1 کروڑ روپے انعام دوں گا۔ تو ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو سابق چیف جسٹس کے قتل پر اکسایا، اس پر مجبور کیا اور 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا۔ یہ تو واقعتاً سنگین یہ دھمکی تھی، سنگین یہ الزام تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پھر یہ اسی بیچ میں روپوش ہوئے تو انہیں اکاڑا کے قریب سے گرفتار ہوئے ایک نامعلوم مقام سے، اور پھر ان کے خلاف یہ کیس چلا، 15 گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروائے، تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں یہ پرچہ درج ہوا تھا شملہ پہاڑی میں پیش آئے واقعات کے اوپر۔ اب انہیں یہ سزا سنا دی گئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً جنگ نے جو سرخی نکالی، جنگ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 سال تو ایک مدعے میں ہوئی ہے، مجموعی طور پر 35.5 برس انہیں مختلف کیسز میں قید ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی بزرگی ہیں، 10 برس ہوئی یا 35 برس ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ فار لائف ہی قید ہے وہ سنائی گئی ہے۔ یہ ایک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے باقی ماندہ ٹی ایل پی قیادت کے ساتھ ہونا کیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب سسٹم نے، حکومت نے کیا طے کیا ہے ایسے معاملات کے اوپر۔ بڑی خوفناک ان کی تقریر تھی، مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بھی سنی تھی، اور پریشانی ہوئی تھی کہ یہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ مذہبی جذبات اپنی جگہ، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا، سرعام سر اتار کے لانے کی بات کرنا، یہ قابل تشویش بات تھی، اور اس کی پاداش میں اب انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے یہ میری دوسری خبر تھی۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے آج شام انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔